یہ دنیا بظاہر خوبصورت لگتی ہے، اس کے حسین نظارے دیکھ کر دل کو خوشی اور راحت ملتی ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ بس یہ ایک پردہ ہے جو حقیقی دنیا اور عارضی دنیا کے درمیان رکھا گیا ہے، اور یہ خوبصورت اور دلکش نظر آنے والی دنیا ہماری آنکھوں پر ڈالا ہوا ایک پردہ ہے۔ اس پردے کے پیچھے کا منظر بہت ہی خوفناک اور ہیبت ناک ہے۔ یہ دنیا تب تک ہے جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے، یعنی جب تک آپ زندہ سلامت ہیں، مگر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ انسان کی آنکھ بند ہوتے ہی وہ کس دنیا میں چلا جاتا ہے؟ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور مرنے سے 40 دن پہلے اس کے ساتھ کون سے واقعات رونما ہوتے ہیں؟ انسان کو کب اور کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب اس کی موت ہونے والی ہے؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسان کے مرنے سے 40 دن پہلے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتا ہے، اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تجھے بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو پیدا کیا، ٹھیک اسی طرح اس کی موت کا وقت بھی مقرر کر دیا۔ اس مقررہ وقت سے نہ تو کوئی پہلے مر سکتا ہے اور نہ ہی بعد میں کوئی، نہ ہی ایسا ممکن ہے کہ مرنے کی تاریخ کو آگے کر دیا جائے یا پہلے کر دیا جائے۔ جو وقت مقرر ہے وہی ڈیڈ لائن ہے، اور پھر آسمان پر انسان کی روح کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ مگر کیسے؟ پیارے دوستو، جب انسان مر جاتا ہے تو اس وقت انسان ایک نئی دنیا کو دیکھتا ہے جو اس کی حقیقی اور اصل دنیا ہوتی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کو اس خوبصورت نظر آنے والی دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا کی طرف ضرور جانا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ انسان کو صرف اس لیے تخلیق کیا گیا ہے تاکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور ساتھ ہی موت کا وقت مقرر کر دیا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد ہماری طرف لوٹنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے لغوی معنی ہے وہ بیری کا درخت جو آخری انتہا کے سرے پر واقع ہے۔ اس درخت کا یہ نام رکھنے کی وجہ صحیح مسلم میں اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر سے جو احکامات نازل ہوتے ہیں وہ اسی پر منتہا ہو جاتے ہیں، اور جو بندوں کے اعمال نیچے سے اوپر آتے ہیں وہ وہاں ٹھہر جاتے ہیں۔ یہ درخت اتنا بڑا ہے کہ اس کائنات کے اندر موجود تمام مخلوقات کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو اس کے برابر ہے یہ شجر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنے بھی مخلوقات کو پیدا فرمایا ان سب کے برابر اس کے پتے ہیں، اور ہر ایک پتے پر ہر ایک انسان اور جاندار کا نام تحریر ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اور اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور انسان کی موت واقع ہونے میں 40 دن باقی رہ جاتے ہیں، تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اس درخت کا ایک پتا گر جاتا ہے، اور اس پتے پر اس بندے کا نام تحریر ہوتا ہے جس کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب سدرۃ المنتہا سے جس انسان کے نام کا پتا گر جاتا ہے تو اس وقت آسمان کے تمام فرشتے اس شخص کو مردہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ مرنے سے 40 دن پہلے فرشتوں کی لسٹ میں مردہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح وہ انسان جس کے نام کا پتہ گر چکا ہوتا ہے وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ رہتا ہے، اور جب اس کی زندگی کے 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں اور اس شخص کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت بندہ اپنی بیماری کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب وہ ملک الموت علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو ان کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور ان سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ملک الموت ہوں اور میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پیارے دوستو، ملک الموت علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ مرنے والا شخص اپنے منہ کو پھیر لیتا ہے، اور اس وقت اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ اس وقت ملک الموت علیہ السلام اس مرنے والے شخص سے فرماتے ہیں کہ کیا تم مجھ کو نہیں جانتا؟ میں وہ ہوں جس نے تیری اولاد کی اور تیرے ماں باپ کی روح کو قبض کیا، اور آج وہ وقت بھی آ گیا ہے جب میں تیری روح کو بھی قبض کروں گا، اور تو دیکھ لے گا اپنی اولاد اور اپنے عزیز و قارب کو جو تجھ سے پہلے موت کا مزہ چکھ چکے ہیں، جبکہ وہ لوگ تجھ سے زیادہ مالدار، قوت اور طاقت کے مالک تھے۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام اس مرنے والے شخص سے پوچھتے ہیں کہ تم نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو مرنے والا شخص کہے گا کہ میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس کے پاس آئے گی اور مرنے والے شخص سے کہے گی، اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی
اور کس قدر تو نے گناہ کیے۔ تجھے بہت سارے لوگوں نے سمجھایا اور نصیحتیں کیں، لیکن تو نے کسی کی بات نہ مانی۔ تو یہ سمجھتا رہا کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا اور مجھے موت نہیں آنی۔ اس کے بعد وہ دنیا جس سے انسان ساری زندگی محبت کرتا رہا اور اپنی آخرت کو چھوڑ کر گناہوں کے اندر مبتلا رہا، اس وقت وہی دنیا اس مرنے والے شخص سے کہے گی کہ میں تجھ سے اور تیرے امان سے بیزار ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مرنے والے شخص کا مال اس کے سامنے آئے گا اور اس سے کہے گا کہ اے نافرمان، تو نے ناحق اور ناجائز طریقے سے مجھے حاصل کیا اور تم مجھ کو گناہوں کے اندر خرچ کرتا رہا۔ اگر تو اپنا مال غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا تو آج میں تیرے کام آتا۔